ہمارے ملک میں ٹرینوں کے نام ہوتے ہیں۔ ہم کسی ٹرین کو ذوالفقار ایکسپریس کا نام دیتے ہیں، کسی کو جعفر ایکسپریس کہتے ہیں، کسی کو بولان، کسی کو چلتن اور کسی کو خیبر ایکسپریس۔ لیکن سوئٹزرلینڈ میں ٹرینوں کے نام نہیں ہوتے۔ یہاں ٹرینوں کا ٹائم ان کا نام ہوتا ہے۔ سوئس میں 10:04 پر چلنے والی ٹرین 10:04 پر ہی چلے گی اور یہی اس کا نام ہوگا۔ آپ سوئٹزرلینڈ کے کسی ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیں، آپ کو وہاں ٹرینوں کے مختلف اوقات نظر آئیں گے۔ آپ کسی ایک وقت پر انگلی رکھیں گے، آپ کو اس وقت ملک کی مختلف ڈائریکشنز میں جانے والی تمام ٹرینوں، ان کے پلیٹ فارم اور منزل پر پہنچنے کا وقت معلوم ہو جائے گا۔ آپ ریلوے اسٹیشن سے ٹکٹ خرید لیں، نہیں خرید سکتے تو اسٹیشن پر خودکار مشینیں لگی ہیں، آپ مشینوں میں نوٹ اور سکے ڈال کر یا پھر کریڈٹ کارڈ ڈال کر ٹکٹ لے سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں تو آپ ٹرین میں سوار ہو جائیں اور دوران سفر ٹکٹ خرید لیں۔ آپ کو ٹکٹ کے لیے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ پورا یورپ ٹرین نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے کسی بھی ڈائریکشن کا ٹکٹ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ٹکٹ خریدیں، اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں، سفر کریں اور کسی بھی ریلوے اسٹیشن کے کاؤنٹر یا پھر مشین سے اپنا ٹکٹ نکال لیں۔ آپ کو کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی۔ یورپ ٹورزم فرینڈلی ہے، یہ سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیتے ہیں۔ آپ نے فضائی ٹکٹ خریدنے ہوں، ریل کے ٹکٹ لینے ہوں یا پھر ہوٹل بکنگ کرانی ہو، آپ کو ہرگز کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی مرضی کی سیٹ اور کمرہ تک حاصل کر سکتے ہیں۔ جرمنی میں چند ماہ سے ایک نیا تجربہ شروع ہوا ہے۔ وہاں چند کمپنیوں نے بڑے بڑے گیراج لے رکھے ہیں۔ آپ ان کمپنیوں کے ممبر بنتے ہیں، سالانہ فیس جمع کراتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کسی بھی شہر میں جس لیول کی گاڑی درکار ہو، آپ موبائل فون، SMS یا انٹرنیٹ کے ذریعے ان سے رابطہ کریں، اپنی لوکیشن بتائیں، کریڈٹ کارڈ نمبر دیں اور یہ آپ کو قریب ترین گیراج کا ایڈریس لکھوا دیں گے۔ آپ گیراج میں جائیں، گیراج کے دروازے پر مخصوص کوڈ لگائیں، دروازہ کھلے گا، آپ اندر جائیں، اندر آپ کی مرضی کی گاڑی کھڑی ہوگی، گاڑی میں چابی لگی ہوئی اور ٹینک پیٹرول سے بھرا ہوگا۔ آپ گاڑی سٹارٹ کریں اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں۔ آپ منزل پر پہنچ کر کمپنی سے دوبارہ رابطہ کریں، یہ آپ کو قریب ترین گیراج کا ایڈریس اور اندر داخل ہونے کا کوڈ دے دیں گے۔ آپ وہاں جائیں، گاڑی کھڑی کریں، چابی اس کے اندر ہی چھوڑ دیں اور باہر نکل آئیں۔ آپ نے جس قدر گاڑی چلائی ہوگی اس کا کرایہ آپ کے کریڈٹ کارڈ سے خود بخود منفی ہو جائے گا۔ سوئٹزرلینڈ میں سیاحت کی درجنوں بین الاقوامی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ یہ کمپنیاں حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ سیاحت سوئٹزرلینڈ کا سرکاری کاروبار اور ترجیح ہے، چنانچہ حکومت سیاحت کی پروموشن کے لیے بہت محنت کرتی ہے۔ یہ سیاحوں کے حقوق کا بھی خصوصی خیال رکھتی ہے۔ میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے 8 دن کا سیاحتی پیکج لیا تھا۔ یہ فیملی پیکج تھا جس میں ٹرین کے ٹکٹس اور ہوٹلوں کے کرائے بھی شامل تھے۔ میں نے یہ پیکج انٹرنیٹ کے ذریعے بک کیا۔ میں نے ایڈوانس پیمنٹ کی، لیکن کمپنی نے پیمنٹ کے 4 دن بعد تمام ریلوے ٹکٹس، ہوٹلوں کی بکنگ آرڈرز، تمام ایڈریس، نقشے، ریلوے اسٹیشنز کی تفصیل اور 8 دنوں کا ٹریولنگ شیڈیول میرے گھر اسلام آباد میں پہنچا دیا۔ یہ میری زندگی کی پہلی ایسی خریداری تھی میں نے جس میں دکاندار کی شکل اور اس کی دکان نہیں دیکھی، مگر اس کے باوجود میرے ساتھ کسی قسم کا فراڈ نہیں ہوا، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم ملک کے اندر 100 قسم کی تسلیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ دھوکے ہو جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی کاروباری ایمانداری اور ساکھ ہے جس کی وجہ سے ہر سال کروڑوں سیاح یہاں آتے ہیں اور ان لوگوں کو اربوں ڈالر کا سرمایہ دے جاتے ہیں۔ ترکی نے بھی اس اسپرٹ کے ساتھ ٹورزم انڈسٹری کی بنیاد رکھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ترکی دنیا کا 7واں بڑا سیاحتی مرکز بن گیا۔ استنبول شہر میں ہر سال 2.5 کروڑ سیاح آتے ہیں، جبکہ ترکی کے 2 شہروں ازمیر اور انطالیہ میں گرمیوں کے موسم میں ہر 2 منٹ بعد ایک انٹرنیشنل فلائٹ اترتی ہے اور لوگ ساحل کے کنارے لیٹ کر اربوں ڈالر ترکی کی معیشت کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ ترکی کی سیاحتی انڈسٹری کا اندازہ صرف اس سے لگا لیجئے کہ استنبول شہر کی سیاحتی کمائی پاکستان کی کل ایکسپورٹ سے حاصل ہونے والی سرمایہ سے دگنی ہے، اور ترکی نے یہ سب کچھ چند برسوں میں حاصل کیا۔
ترکی کی اسلامی حکومت نے سیاحت اور اسلام کو تھوڑا سا الگ کر دیا۔ انہوں نے بین الاقوامی سیاحوں کو بین الاقوامی سہولتیں دے دیں، انہیں یورپ کی طرح آزادانہ چلنے پھرنے کی، کھانے پینے اور ناچنے کودنے کی آزادی دے دی اور اس آزادی کی حفاظت بھی کی۔ چنانچہ سیاحوں نے ترکی کا رخ کرنا شروع کر دیا اور آج ترکی دنیا بھر کے سیاحوں کی منزل ہوتا ہے۔ مجھے چند برس قبل مراکش جانے کا اتفاق ہوا۔ مراکش بھی مسلمان ملک ہے، اس کے تمام شہروں سے 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے، لیکن یہ ملک بھی سیاحتی انڈسٹری سے اربوں ڈالر کما رہا ہے۔ اسپین، اٹلی، فرانس اور برطانیہ سے روزانہ سینکڑوں فلائٹس مراکش کے مختلف شہروں میں اترتی ہیں اور سیاح یہاں بے خوف پھرتے ہیں۔ حکومت نے یہاں بھی سیاحوں کے حقوق کی حفاظت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اگر حکومت کو کسی سیاحتی کمپنی، کسی ٹیکسی ڈرائیور یا کسی منی چینجر کے خلاف کوئی شکایت موصول ہو جائے تو یہ اسے عبرت کی نشان بنا دیتی ہے۔ لہٰذا مراکش میں بھی سیاحوں کو کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان سیاحوں کے لیے خطرناک ترین جگہ ہے۔ ہم سہولتوں میں بھی دنیا کے پست ترین ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہماری ٹرینیں 24 گھنٹے لیٹ ہوتی ہیں اور ان میں سہولتیں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ان کی نشستیں خراب، فرش گندے اور عملہ بدتمیز ہے۔ ان کے واش روم ناقابل استعمال، ٹکٹس کا سسٹم قدیم اور ریلوے اسٹیشن بدبودار اور پرانے ہیں۔ سفر کے دوران کھانے کا انتظام بھی تسلی بخش نہیں اور ویٹنگ رومز بھی انگریز کے دور کے ہیں۔ PIA اور ایئرپورٹس کا نظام بھی خراب ہے۔ ہوٹلز بھی معیاری نہیں ہیں اور ان میں سیاحوں کی سیکیورٹی کا بھی بندوبست نہیں۔ ملک کے اندر ایک آدھ کے علاوہ کوئی اچھی بس سروس نہیں اور جو ہے اس کا معیار بھی تیزی سے گر رہا ہے۔ ہم نے اپنے سیاحتی اثاثوں کی حفاظت بھی نہیں کی۔ لاہور، قصور اور چوہا سیدن شاہ کے علاقے ہزاروں سال پرانے ہیں۔ گندھارا سویلائزیشن کا 1500 قبل مسیح کے دور سے تعلق ہے۔ ہمارے ملک میں موہنجو دڑو اور ہڑپا کے 5000 سال پرانے آثار ہیں اور دنیا کی 30 بلند ترین چوٹیاں بھی پاکستان میں ہیں، لیکن ہم انہیں عالمی سطح پر پروموٹ کر سکے اور نہ ہی سیاحوں کو ان کی طرف متوجہ کر سکے۔ اگر مقدر کا مارا کوئی سیاح ادھر آ جائے تو اسے یہاں پریشانی کے سوا کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ان علاقوں میں ہوٹلز ہیں، ریسٹوران ہیں اور نہ ہی ٹرانسپورٹ کا بندوبست۔ اور اگر ان تمام چیزوں کا بندوبست ہو بھی جائے تو انہیں سیکیورٹی کون فراہم کرے گا؟ ان کے لیے واش رومز کہاں سے آئیں گے اور انہیں سکردو اور فیری میڈوز میں طبی سہولتیں کون دے گا؟ اور انہیں فقیروں اور منافع خوروں سے کون بچائے گا؟ اور اگر یہ ان سے بچ بھی جائیں تو انہیں ان سینکڑوں پاکستانی نوجوانوں سے کون بچائے گا جو گوری چمڑی دیکھ کر غول در غور پیچھے چل پڑتے ہیں اور انہیں ایسے ایسے مقامات پر خارش شروع ہو جاتی ہے جن کے بارے میں سوچ کر ہی شریف آدمی کو پسینہ آ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ بھرپور پوٹینشل کے باوجود سیاحت کو انڈسٹری کی شکل نہیں دے پائے۔ ہمارے اپنے ملک کے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں تو باہر کے لوگ ہمارے پاس کیوں آئیں گے؟ ہم بدقسمتی سے جئیں گے اور نہ جینے دیں گی کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں اور ہم اس کا کڑوا پھل بھی کھا رہے ہیں۔ ہم تاریخ کے آئیڈیل دور میں زندہ ہیں۔ آج کے دور میں تمام علوم انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور آپ کسی بھی شعبے میں ترقی کرنا چاہیں، آپ کو کسی لمبی چوڑی تحقیق یا ریسرچ پیپر کی ضرورت نہیں۔ آپ بس کوئی ماڈل اٹھائیں اور اس پر کام شروع کر دیں، آپ ایک آدھ برس میں اس کا پھل کھانے لگیں گے۔ ہمارے سامنے چین، سنگاپور، جاپان، تھائی لینڈ اور کوریا کی مثالیں ہیں۔ یہ ممالک آج سے 30 سال پہلے ہم سے بہت پیچھے تھے، لیکن انہوں نے محنت کی اور آج یہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اسلامی دنیا میں ملائیشیا، دبئی اور ترکی جیسے ممالک کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ان ممالک نے اسلامی اخلاقیات کے ساتھ نہ صرف ترقی کی بلکہ دنیا کو حیران کر دیا۔ اگر یہ ملک ایسا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر ہم میں کیا کمی ہے؟ اگر سوئٹزرلینڈ جیسا چھوٹا سا ملک سیاحت سے اربوں ڈالر کما سکتا ہے اور اٹلی ہماری بیڈ شیٹس اور شرٹس بیچ کر دنیا کا فیشن کیپٹل بن سکتا ہے تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر یورپ کا ریلوے سال میں کھربوں ڈالر کا کاروبار کر سکتا ہے تو ہمارا ریلوے کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ وہ سوال ہیں جو پاکستان کی سرحدوں سے باہر قدم رکھتے ہی زنجیر بن کر راستہ روک لیتے ہیں اور ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو کم از کم معاشی اور معاشرتی استحکام پر ضرور اکٹھا ہونا چاہیے۔
یہ آج فیصلہ کر لیں کہ حکومت کوئی بھی ہو لیکن ترقی کا پہیہ نہیں رکنا چاہیے۔ ہمارے ریلوے، پی آئی اے، سیاحت اور ٹرانسپورٹ کے سسٹم کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ملک میں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہونی چاہیے، تو اس سے ملک آگے بڑھے گا، ورنہ دوسری صورت میں وقت کے بے رحم پاؤں ہمیں رون کر آگے نکل جائیں گے، کیونکہ وقت سوئے ہوئے لوگوں اور سوئی ہوئی قوموں پر کبھی رحم نہیں کھاتا، یہ انہیں گنے کی مشین کی طرح پیس دیتا ہے۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔